فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 288، اور بیان جاری تھا غزوہ احد کے حالات اور اس کے تاریخی نتائج کے بارے میں۔ اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ لشکر اسلام اور لشکر قریش کے مورچے سنبھالنے کی جگہ۔ اسلامی فوج 3 ہجری 7 شوال ہفتے کی صبح کو احد کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ وہ مشرقی حرہ کے کنارے پر جنوب سے شمال کی طرف آگے بڑھی۔ سپاہ اسلام کے مورچے سنبھالنے کی جگہ کے بارے میں ابن اسحاق کی عبارت یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے یہاں تک کہ درے میں پہنچ گئے۔ یہ جگہ احد کی ابتدا میں تھی اور اس کی گہرائی تقریباً 1 کلومیٹر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کی ابتدا میں رک گئے اور کوہ احد کو اپنے پیچھے چھوڑ کر وہیں پر مورچے سنبھالے۔ احد کا درہ ایک مشہور جگہ ہے۔ اس وقت یہ درہ کوہ احد کے مغرب میں مقبرہ شہداء اور کوہ رمات کے سامنے واقع ہے۔ مذکورہ درہ 700 کلومیٹر سے 900 میٹر تک کوہ احد کے اندر تک پھیلا ہوا ہے، اور اس درے میں موجود وادی بارش کے پانی کو کوہ احد کے اندر سے اس کے جنوب میں واقع کھلی فضا یعنی علاقہ جرف کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ ابن اسحاق کی تاریخی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنگ کے سربراہی مرکز کو اسی درے کے ابتدا میں قائم فرمایا۔ یہ وہی ادوۃ الوادی ہے جس کا ذکر ابن اسحاق کی عبارت میں آیا ہے کہ قاعدتاً سربراہی مرکز درہ کے مدخل میں واقع تھا اور فوج تھوڑا سا آگے رک گئی تھی۔ اس طرح کہ اسلامی سپاہ کے پیچھے کوہ احد واقع تھا اور ان کے بائیں جانب کوہ رمات یا عینین واقع تھا۔ اس حالت میں سپاہ مشرکین کو کوہ احد کے جنوب اور کوہ رمات کے مغرب میں واقع تھی، اور اس طرح کوہ احد اور سپاہ اسلام سے ایک مناسب فاصلہ رکھتی تھی۔ اسلامی سپاہ کے مستقر ہونے کی جگہ کے بارے میں واقدی کی عمارت یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ احد کو اپنے پیچھے، مدینے کو سامنے اور کوہ انین کو اپنے بائیں جانب قرار دیا۔ واقدی نے دوسرا نظریہ پیش کیا اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدرے نیچے آ گئے، اس طرح کہ کوہ رمات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قرار پایا۔ اس کے بعد حضرت نے سورج کی طرف پشت کی جبکہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ اس حالت میں مشرکین نے احد کے جنوب مغرب میں واقع بیابان میں مورچے سنبھالے تھے جبکہ ان کے پیچھے مدینے اور سامنے کوہ احد تھا۔ واقدی لکھتا ہے کہ مشرکین وادی میں مدینے کی طرف پشت اور احد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس بنا پر اسلامی فوج کے پیچھے کوہ احد تھا کیونکہ یہ بہترین پناہ گاہ تھی۔ اس کے بائیں جانب یعنی مشرق میں کوہ رمات تھا۔ کوہ رمات اور احد کے درمیانی فاصلے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اس کی کسی طریقے سے محافظت کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ وہ مشکل تھی جس کو کوہ رمات پر تیر اندازوں کو مستقر کرنے سے حل کیا گیا تھا۔ اس وقت دشمن بھی ان کے جنوب اور جنوب مغرب میں واقع وادی میں مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ وادی درہ احد سے ملی ہوئی تھی۔ دو سپاہیوں کے درمیان اسی جگہ پر لڑائی چھڑ گئی۔ یہاں پر ایک وسیع میدان تھا۔ یہ کھلا علاقہ میدان
میدان کارزار میں تبدیل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 290 ہے، رسول خدا نے کیوں 50 تیر اندازوں کو کوہ رمات پر مقرر فرمایا؟ زائرین کے بعض رہنما اور حتیٰ بعض مصنفین بھی ایک عام غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ مسلمان سپاہیوں پر خالد کے اچانک حملے کو پیچھے سے اور کوہ احد میں واقع درہ یعنی اس کوہ کے درے سے متصل وادی سے جانتے ہوئے، اور وہ جو اس وقت شہداء کے مقبرے کے سامنے ہے، مثال کے طور پر مرزا محمد منحدث نامی ایک کتابچہ ہے جو انہوں نے لکھا، الوجیرۃ فی تعریف مدینہ نامی ایک کتابچے میں اس درہ کے بارے میں اشارہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ وہی درہ ہے جسے جنگ احد میں رسول خدا نے تیر اندازوں کے حوالے کیا تھا تاکہ اس کی محافظت کریں، لیکن انہوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اس درے کو چھوڑ دیا اور دشمن نے اس درے میں داخل ہو کر لشکر اسلام پر حملہ کیا۔ اور یہ روایت ہے مدینہ شناسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269 میں۔ مرحوم محمد باقر نجفی نے بھی اپنی کتاب مدینہ شناسی کی دوسری جلد میں یہی نظریہ پیش کیا ہے، اور اسی بنا پر ایک نقشہ بھی پیش کیا جو کچھ تاریخی کتابوں میں آیا ہے۔ اس کے مطابق کسی شک و شبے کے بغیر یہ نظریہ غلط ہے۔ جس جگہ کو مسلمانوں نے منتخب کیا تھا وہ پیچھے سے یعنی شمال کی طرف سے محفوظ تھی، اور پہاڑ کی بلندی کی وجہ سے اس کی طرف کوئی گزرگاہ نہیں تھی۔ اصلی مشکل صرف اس کے بائیں جانب یعنی مشرق کوہ رمات اور کوہ احد کے درمیان فاصلہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے کہ اس علاقے کی بھی حفاظت کریں۔ اس حفاظت کے 2 دلائل تھے۔ نمبر 1 پیچھے سے سپاہ اسلام پر دشمن کے حملوں کو روکنا جو واقع بعد میں پیش بھی آیا۔ نمبر 2 دشمن کو مسلمانوں کے سربراہی مرکز تک پہنچنے سے روکنا جو درے کے ابتدا میں واقع تھا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ کوہ رمات پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کر کے کوہ رمات اور احد کے درمیان فاصلے پر کنٹرول حاصل کریں، اور یہی فاصلہ مسلمانوں کے سربراہی مرکز پر اختتام پذیر ہونا تھا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کوہ رمات پر مقرر کیے گئے سپاہیوں کو کس علاقے کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اور اپنی تیر اندازی سے کس طرف سے دشمن کے نفوذ کو روکنا تھا؟ جو چیز منطقی ہے وہ یہ کہ جو شخص کوہ رمات پر کھڑا ہے اسے جنوب سے مشرق کی طرف چوکس رہنا چاہیے، اور اسے دشمن کے کوہ رمات کے چکر لگانے میں رکاوٹ بننا چاہیے، کیونکہ شمالی حصے کو کوہ احد کی وجہ سے مسدود کیا گیا اور دشمن کے نفوذ کو تنہا راستہ کوہ رمات کا جنوبی حصہ ہے، کیونکہ دشمن مغرب کی طرف سے جہاں پر مشرکین کی سپاہ کا سربراہی مرکز تھا مشرق کی طرف حرکت کر کے کوہ رمات کا چکر لگا سکتا تھا، اور مشرق سے مغرب کی طرف احد اور کوہ رمات کے درمیانی فاصلے سے گزر کر مسلمانوں کے سربراہی مرکز کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتا تھا۔ اس صورت میں یہ قابل تصور نہیں ہے کہ کوہ رمات پر مقرر تیر انداز کسی دوسرے علاقے سے حملے کے بارے میں چوکس ہوں۔ جس وقت خالد نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمان دفاع کے لیے آمادہ نہیں تھے، ان کا نظم اور انتظام درہم برہم ہو چکا تھا، بہت سے سپاہی ہتھیار زمین پر رکھ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ دشمن کے حملے سے ان میں بھگدڑ مچ گئی، سرمایگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ آپس میں بھی تلوار چلائی۔ مسلمانوں کی شکست واضح تھی، بہت سے لوگ کوہ احد میں موجود درے کی طرف بھاگ نکلے اور حتیٰ کہ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور دوسرے بعض جہاں سے ممکن ہو سکا بھاگ گئے۔ رسول خدا ایک سخت جنگ کے بعد اپنے چند اصحاب کے ہمراہ مشکل سے اپنے آپ کو احد کے درے میں پہنچانے میں کامیاب ہوئے، اور تھوڑا سا درے کے اندر داخل ہو کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور درے کے دائیں جانب ایک چھوٹے سے غار میں پناہ لے لی۔ اس تحریر میں ہمارا مقصد ایسے شواہد بیان کرنا ہے کہ میدان کارزار کو کوہ رمات کے مغرب میں تھا، اور حادثہ پیش آنے کے بعد میدان جنگ کو کوہ احد کے درے کی طرف پھیل گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درے کے اندر داخل ہو کر پہاڑ پر چڑھ کر مشرکین سے نجات حاصل کی۔ صفحہ نمبر 292 ہے، خالد کے توسط سے کوہ رمات کا چکر لگانے کے تاریخی شواہد۔ رسول خدا نے تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان کی قیادت میں رمات پر مقرر فرمایا، کیونکہ سپاہ اسلام
پچھلی طرف سے دشمن کے حملے کے بارے میں خائف تھے۔ یہ خوف اس راستے کے علاوہ کسی اور طرف سے نہیں تھا جہاں سے بالآخر خالد نے حملہ کیا۔ پیغمبر اسلام نے تیر اندازوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہماری پچھلی طرف سے حفاظت کرنا، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اس طرف سے ہم پر حملہ کیا جائے۔ باغدی لکھتا ہے کہ تیر انداز لشکر اسلام کے پیچھے سے حفاظت کرتے تھے، انہوں نے اپنی تیر اندازی سے دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ تیر انداز اسلامی سپاہ کا پیچھے سے دفاع کرتے ہوئے مشرکین کے گھوڑوں پر تیر اندازی کرتے تھے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ ایک تیر انداز جو بعد میں کئی برسوں تک زندہ رہا تھا، اس دن جو بھی تیر ہم نے پھینکا وہ یا گھوڑے پر لگتا تھا یا کسی انسان پر، اس نے یہ کہا۔ ان دو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تیر انداز خالد کے سپاہیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے اور خالد نے اکرمہ کے ہمراہ کئی بار درہ یعنی کوہ احد اور کوہ رماد کے درمیانی فاصلے سے عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن کوہ رماد پر موجود تیر اندازوں کی تیر اندازی کے نتیجے میں نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن بالکل اسی وقت جب کوہ رماد سے تیر انداز ہٹ گئے، دشمن نے اس درے کو کسی مشکل کے بغیر عبور کیا۔ اس صورت میں سپاہ خالد مسلمان تیر اندازوں کے نشانے پر تھا، لیکن اب اگر وہ کوہ احد کا چکر لگانے کا ارادہ رکھتے تو کوہ رماد پر مستقر تیر اندازوں کے نشانے پر نہیں آتے تھے۔ صفوان بن امیہ کا غلام نسطاس اس وقت ان مشرکین میں تھا جو احد میں حاضر تھے، لیکن غلام ہونے کی وجہ سے صفوان بن امیہ کے مال کی رکھوالی کے لیے مشرکین کی سربراہی مرکز پر موجود تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے لشکر نے شکست کھائی اور محمد کے سپاہی ہمارے مرکز میں داخل ہو گئے، مجھے بھی اسیر بنایا گیا، لیکن بالکل اس وقت جب میں اسیر تھا میری نظر کوہ رماد پر پڑی، میں نے دیکھا کہ قریش کے سپاہیوں نے اس طرف حملہ کیا اور مسلمانوں کے مرکز میں داخل ہو گئے، جیسا کہ ان کے لیے راستے میں کوئی مزاحمت نہ تھی، کیونکہ چوکس تیر اندازوں کے مورچے نابود ہو چکے تھے، یعنی مسلمانوں کے تیر انداز لوٹ مچانے کے لیے ہماری طرف آ گئے تھے۔ ہماری فوج نے ان لوگوں پر حملہ ور ہوئی جو اسلحہ چھوڑ کر قتل و غارت میں مشغول تھے، لہٰذا ان کا قتل عام کیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور جو کچھ غنیمت کے طور پر جمع کر چکے تھے اسے چھوڑ کر ہمارے مرکز سے بھاگ رہے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نسطاس تمام ماجرے کا عینی شاہد تھا۔ اس نے تیر اندازوں کو مشرکین کا مال غنیمت جمع کرنے کے لیے کوہ رماد کو چھوڑ کر نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح اس نے مشرکین کے سپاہیوں کو خالد کی سرپرستی میں کوہ رماد سے عبور کرتے ہوئے اور مسلمانوں کی فوج پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہاں کوئی تیر انداز موجود نہ تھا، یا اگر تھا بھی تو بہت جلد مارا گیا۔ یہ خبر اس بات کی علامت ہے کہ نسطاس احد کے سامنے واقع بیابان کے شمال مشرق میں بیٹھ کر کوہ رماد کے اطراف اور کوہ احد کے دامن کا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اس میدان کارزار میں جو پیش آیا اس کا عینی گواہ تھا۔ اس تغیر و تحول اور جنگ کے حالات کو بدلنے کے زمانہ اس قدر مختصر تھا کہ جب مسلمان غنائم جمع کرنے میں مشغول تھے اور ابھی جمع کیا گیا مال ان کے ہاتھوں میں تھا کہ اچانک خالد کے برق رفتار حملے سے دوچار ہوئے اور فوری طور پر حالات بدل گئے۔ واضح ہے کہ یہ فرض کہ قریش کے سپاہیوں نے احد کا چکر لگانے کے لیے رفت و آمد کے 12 کلومیٹر طے کیے ہوں صحیح نہیں ہے۔ ابو نمر کنانی کہتا ہے کہ احد کے دن ہم مشرکین نے فرار کیا اور محمد کے ساتھیوں نے ہمارے سربراہی مرکز پر حملہ کیا۔ میں میدان جنگ سے اس قدر دور بھاگ گیا کہ کوہ جماد یعنی میدان جنگ کے مغربی حصے تک جا پہنچا۔ اس وقت ہمارے لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ رافع بن خدیج کہتا ہے کہ جب اکثر تیر انداز نیچے اتر گئے اور تھوڑے سے باقی رہ گئے تو خالد بن ولید نے کوہ رماد پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ بہت مختصر لوگ وہاں پر ہیں، لہٰذا برق رفتار صورت میں لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور اکرمہ بن ابی جہل کو بھی اس کے پیچھے دوڑایا۔ انہوں نے باقی ماندہ چند افراد پر حملہ کیا، باقی ماندہ تیر اندازوں نے تیر چلائے، یہاں تک کہ سب مارے گئے۔ یہ حکایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خالد کو کوہ رماد کا مشاہدہ کر رہا تھا اور فرصت کی تلاش میں تھا، اور جو ہی تقریباً 40 تیر انداز کوہ رماد سے نیچے اتر گئے تو اس نے فرصت کو غنیمت سمجھ کر حملہ کیا، اور یہ حملہ
برق رفتار صورت میں انجام پایا۔ جب تیر اندازوں نے اس جگہ کو ترک کیا، دشمنوں کے گھوڑوں نے اسی جگہ سے پیغمبر کے اصحاب پر حملہ کیا۔ واغدی نے ایک روایت میں ذکر کیا کہ خالد نے کئی بار کوشش کی کہ تاکہ پیغمبر اسلام کے بائیں جانب سے یعنی کوہ رماد سے عبور کرے یا کوہ احد کے دامن سے حملہ کرے، لیکن تیر انداز اس کے لیے رکاوٹ بنتے تھے۔ یہ کام کئی بار تکرار ہوا لیکن مسلمانوں نے اسے روکا۔ اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ خالد سپاہ اسلام کے بائیں جانب سے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ خالد جنگ کے آغاز سے ہی کوہ رماد کے جنوب میں ایک قابل توجہ فاصلے پر گھات لگا کر انتظار کر رہا تھا کہ تاکہ مشرق کی طرف سے بڑھ کر کوہ رماد کا چکر لگا کر صف جبل یعنی کوہ احد کے نیچے سے اوپر کی طرف چکر لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صفحہ نمبر 295 جنگ کے خاتمے کے بعد رسول خدا کا راستہ۔ مشرکین کے حملے کا نتیجہ مسلمانوں میں تفرقہ، افراتفری اور فرار تھا۔ اس وقت مشرکین کا اصل ہدف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن رسول خدا کا چہرہ مبارک پوشیدہ ہونے کی وجہ سے کسی نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بعض آگاہ مسلمان من جملہ حضرت علی علیہ السلام اور ابو دجانہ حضرت کے ہمراہ تھے۔ انہیں محاصرے میں قرار دیے مشرکین کے فوجیوں کو متفرق کرنے کے بعد حضرت کے ہمراہ درے کے اندر داخل ہو گئے۔ مشرکین فتح اور پیزوری کی مستی میں اس وقت درہ کے اندر آ گئے، لیکن اسی بیابان نما فضا یعنی جرف کے علاقے میں فراری مسلمانوں کا پیچھا کرنے، شہداء کو مسلح کرنے اور غالباً مال اور منال جمع کرنے میں لگے تھے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ رسول خدا درہ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ جب مشرکین میں سے ایک شخص نے مصعب کو شہید کرنے کے بعد خیال کیا کہ پیغمبر اسلام کو شہید کر چکا ہے تو اس نے اس خبر کا اعلان کیا۔ ابو سفیان نے اس سلسلے میں خالد سے سوال کیا۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول خدا درہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اس نے ابو سفیان سے کہا کہ میں نے انہیں اپنے چند اصحاب کے ساتھ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ کعب بن مالک کہتا ہے کہ جب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، میں پہلا شخص تھا جس نے رسول خدا کو پہچان لیا اور مومنین کو آپ کے زندہ بچنے کی بشارت دی۔ وہ مزید کہتا ہے کہ میں اس وقت درہ کے اندر تھا اور رسول خدا نے مجھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہوں تاکہ پیغمبر کے پہچانے جانے کا سبب نہ بن جاؤں، کیونکہ اس وقت ابھی خطرہ مکمل طور پر نہیں ٹلا تھا۔ نملہ بن ابی نملہ کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو میں نے رسول خدا کو ان کے بعض اصحاب کے ہمراہ دیکھا جنہوں نے انہیں چاروں طرف گھیر لیا تھا اور پہاڑ کے درے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ کوئی پرچم تھا نہ کوئی منظم فوج، حالانکہ مشرکین وادی میں پورے آرام سے نقل و حرکت کر رہے تھے اور ان کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ جب تک دشمن وادی اور اس کے اطراف میں موجود تھے، پیغمبر اسلام درے میں رہے، لیکن دشمنوں کے چلے جانے کے بعد حضرت اور آپ کے ساتھی درے سے باہر آ کر شہداء کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ فرار کیے ہوئے افراد بھی رفتہ رفتہ واپس لوٹے اور اس کے علاوہ شہر سے بھی عورتیں اس کی طرف آ گئیں اور سب شہداء کو دفن کرنے میں مشغول ہو گئے، جن میں سے بہت سے مسلح ٹکڑے کیے گئے تھے۔ صفحہ نمبر 296 احد کے موجودہ آثار۔ کوہ رماد پر کھڑے ہو کر کوہ احد کے درمیان دامن پر نگاہ کرنا ہر شخص کے لیے تعسف اور ناراحتی کا باعث بنتا ہے اور اس کے ذہن میں تلخ حوادث کی یاد تازہ کرتا ہے۔ وہ حادثہ جس میں بہت سے اصحاب رسول خدا خاص کر آپ کے چچا حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے۔ بے شک زائرین کے لیے یہ علاقہ موجودہ مدینے میں سب سے عبرتناک نقطہ ہے۔ صفحہ نمبر 297 مسجد فس حلوے والی ہے۔ جس وقت رسول خدا کو کوہ احد کے اندر درے میں چلے گئے، آپ نے درے کے دائیں جانب تقریباً 500 سے 700 میٹر کی دوری پہ واقع جرار نامی ایک شعب میں ایک جگہ پر نماز ظہر ادا کی۔ یہ جگہ بعد میں مسجد میں تبدیل ہو گئی اور مسجد فس یا مسجد فسق کے نام سے مشہور ہوئی۔ البتہ اس کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک وسیع مسجد کے معنی میں ہے، اس نام کا ایک چھوٹی مسجد میں منطبق کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ یہ آیہ شریف آیت کا نہ نمبر ہے اور نہ سورے کا نام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا،
یفسح اللہ لکم اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ البتہ سمودی نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی قابل اعتماد روایت موجود نہیں۔ ایک اور ضعیف احتمال یہ ہے کہ اس کا اصلی نام مسجد صف یعنی پہاڑ کے دامن میں واقع مسجد اور غلطی سے اسے فس پڑھا گیا، یعنی صف ہے یہ لیکن فس پڑھا گیا ہے بعض کتابوں میں، اور یہ بھی اگرچہ حقیقت کے لحاظ سے قابل قبول نہیں لیکن ایک احتمال سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مذکورہ مسجد علاقہ عہد کی قدیمی ترین مسجد تھی۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید اور سفارش کی گئی ہے۔ اس روایت کا بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ اس مسجد کی موجودہ عمارت ایک ویران چار دیواری ہے جس کے دو اطراف کی دیواریں منہدم ہو گئی ہیں۔ اس کے ارد گرد لوہے کا جنگلہ لگایا گیا ہے۔ یہ مسجد بھی 1375 میں ویران ہونے کے قریب تھی۔ اس مسجد کی مساحت 15 سے 20 مربع میٹر تک ہے۔ اس کے اندر اور باہر کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ اس کو عمدن منہدم کیا گیا تاکہ مسلمان اسے تبرک کے طور پر احترام نہ کریں۔ بہرحال بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس کے ارد گرد آہنی جنگلہ لگا کر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ سعودی عربیہ کے موجودہ ماحول میں اس کی تعمیر نو کی جائے۔ اس مسجد سے 50 میٹر آگے 20 میٹر کی بلندی پر ایک چھوٹا سا غار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آن حضرت نے پہلے میں اسی غار میں پناہ لی تھی، اگرچہ یہ بات مشہور ہے لیکن اس کی کوئی تاریخی سند نہیں۔ صفحہ نمبر 298 مسجد الثانیہ سے ہے ثانیہ۔ مسجد ثانیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں دندان مبارک کو صدمہ پہنچنے کے نام پر ہے۔ یہ مسجد کوہ احد کے دامن میں شعب یعنی شعیب ابی طالب جیسے ہوتا ہے تو شعب لکھا ہے یہاں پہ، شعیب سے پہلے مقبرہ شہداء سے 500 قدموں کے فاصلے پر واقع ہے۔ حسام السلطانہ کہتے ہیں کہ مسجد الثانیہ کا ایک چھوٹا صحن اور گنبد ہے۔ ہم نے اس کے اندر جا کر اس کے محراب میں 2 رکعت نماز پڑھی اور مسجد بقعہ ہے حضرت حمزہ علیہ السلام سے آگے شمال کی طرف۔ یہ مسجد اس جگہ پر بنائی گئی جہاں پر عتبہ بن ابی وقاص نے رسول اللہ کے دندان مبارک کو مجروح کیا تھا۔ اس وقت مقبرہ حضرت حمزہ سے آگے محلہ احد کی ابتدا میں یہ مسجد واقع ہے۔ لگتا ہے کہ یہ وہی مسجد ثانیہ ہوگی۔ بہرحال اس مسجد کے انہدام کے بعد بعید لگتا ہے کہ کسی نے اس کی تعمیر نو کرنے کی جرات کی ہو۔ اس بنا پر کہنا چاہیے کہ مذکورہ مسجد نابود ہو چکی ہے۔ مرزا محمد منحدث نے 1294 میں لکھا ہے کہ مدینے سے 45 منٹ کا سفر طے کر کے مرقد حضرت حمزہ سید الشہداء پر پہنچتے ہیں۔ اس مقبرے کے شمال میں 500 قدم کے فاصلے پر تقریباً وہ جگہ ہے جہاں پر رسول خدا کے دندان مبارک کو صدمہ پہنچا۔ مقبرہ حضرت سید الشہداء سے 816 میٹر کی دوری پر درے کے آخر میں ایک مسجد ہے جس میں رسول خدا نے غزوہ احد کے دن زخمی حالت میں اور اکیلے ہی اس جگہ پر نماز پڑھی ہے، جو بعد میں ایک مسجد کے عنوان سے مشہور ہوئی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقبہ بن خالد کو فرمایا کہ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ پہلی مسجد جس کو دون حرہ کہا گیا ہے یہ ان 2 مسجدوں میں سے ایک ہونی چاہیے جو احد کے راستے پر واقع ہے، یعنی مسجد دارا یا مسجد مستراح۔ لیکن جو دوسری مسجد کوہ احد کے کنارے پر رسول خدا کی نماز پڑھنے کی جگہ کے عنوان سے مشہور ہے وہ مسجد صف یا مسجد فس کے علاوہ کوئی اور مسجد نہیں، جس کی تفصیل ہم نے بیان کی۔ اس مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت ہے، اور مؤلف نے بروز ہفتہ 25 ذی-القعدہ 1416 ہجری کو علاقہ احد میں تلاش و جستجو کی ہے، اور اس کے نتیجے میں واضح ہوا کہ اس وقت مسجد ثانیہ کے نام سے کوئی مسجد موجود نہیں، یا بہرحال ہم اسے تلاش نہ کر سکے۔ البتہ اس کے منہدم شدہ حالت کی تصویر بعض کتابوں میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 300 ہے مہراس۔ کوہ احد کے اوپر ایک علاقہ ہے جس کا نام مہراس یا مہرس، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اور ایک قدرتی تالاب کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ رسول خدا جب چند اصحاب کے ہمراہ اس پہاڑ پر چڑھے تو مہرس کے کنارے بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے مہراس سے
ایک برتن میں پانی لائے تاکہ رسول خدا کے دندان میں مبارک صدمہ پہنچنے کی وجہ سے خون آلودہ دہن مبارک کو دھوئیں۔ یہ جگہ چونکہ بدبودار تھا، یہ پانی چونکہ بدبودار تھا، اس لیے رسول خدا نے انتہائی تشنہ ہونے کے باوجود اس سے استفادہ نہیں کیا۔ اس پہاڑ کے اوپر قبہ ہارون یعنی برادر موسیٰ نامی ایک جگہ ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ہارون سفر حج کے دوران یہاں پر آئے اور وفات کے بعد یہیں پر دفن ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں معمولی سی بھی تاریخی دلیل نہیں پائی جاتی۔ یہ قبہ ایک ویران شدہ 150 میٹر دیوار کی صورت میں باقی ہے۔ مذکورہ قبہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ مدینے کے مقامی محقق السعدی نے لکھا کہ انہوں نے وہاں پر خط کوفی میں ایک کتبہ پایا جس پر صرف لفظ اللہ پڑھنے کے قابل تھا۔ اس کے علاوہ محمد علی جر سخانی کے نام سے ایک کتبہ بھی ایک چٹان پر موجود ہے جس پر 993 ہجری کی تاریخ درج ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ یہی نام اور تاریخ شہداء کے بدر کے مقبرے پر بھی موجود تھی۔ حجت الاسلام مغدادی نے 999 میں اس جگہ کو دیکھا۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک تحریر میں یوں لکھا کہ نیم خرابہ شدہ قلعہ پر حضرت ہارون سے منسوب قبر موجود تھی، اور محقق عبد الرحمن بن خویلد نے اپنی کتاب میں اس جگہ کا ذکر کیا ہے۔ میں 5 مہینوں کے دوران میں ہر ماہ ایک بار وہاں جایا کرتا تھا۔ دوسری طرف جب میں نے وہاں گیا تو انتہائی تعجب کے ساتھ دیکھا کہ قلعے کی تعمیر نو کی جا رہی ہے۔ وہاں پر موجود افراد نے حضرت ہارون کی قبر کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب میں تیسری بار گیا تو قبر کو منہدم کیا گیا تھا اور اس کی جگہ پر وضو خانے کے لیے پانی کا خزانہ بنایا گیا تھا۔ میں نے 1996 میں وہاں پر ایک قدیمی سنگ مرمر کو دیکھا جسے جدید تعمیرات میں توڑ کر نابود کیا گیا۔ ممکن ہے کہ مذکورہ قبر کسی ہارون نامی شخص سے مربوط ہو اور وقت گزرنے کے ساتھ بعد میں غلط فہمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون سے منسوب کی گئی ہو۔ یہ ایک ایسی خطہ ہے جو اس سے مشابہ بہت سے موارد میں انبیاء بنی اسرائیل اور امامزادوں کے بارے میں واقع ہوئی ہے۔ احد کے راستے میں ایک قبرستان تھا جو تقریباً اسی جگہ پر تھا جہاں پر جنگ احد میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ زائرین مقبرہ شہداء احد پر پہنچنے سے پہلے اس قبرستان کو اپنی بائیں جانب دیکھ سکتے تھے۔ کہا گیا کہ بعض شہداء احد کو بھی اس قبرستان میں دفن کیا گیا، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہاں پر شہید ہوا ہے اسے وہیں پر دفن کیا جائے۔ اس لیے احتمال ہے کہ شہداء احد میں سے ایک تعداد کو وہاں پر دفن کیا گیا ہو، لیکن اس سلسلے میں وہاں پر کوئی علامت نہیں پائی جاتی جو اس بات کی تصدیق کرے۔ صفحہ نمبر 301 مسجد حمزہ۔ شہداء احد کے مقبرے کے مشرق میں مسجد حمزہ کے نام سے ایک مسجد موجود ہے۔ کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد ثانیہ نہیں ہے، کیونکہ حسام السلطانیہ کے اشارے کے مطابق مسجد ثانیہ مقبرہ شہداء کے شمال میں 500 قدموں کے دوری پر تھی۔ احتمال ہے کہ مسجد حمزہ اس جگہ پر تعمیر کی گئی ہو جہاں پر ایک زمانے میں ایک گنبد تھا اور یہ مشہد حمزہ کے نام سے مشہور تھا۔ حسام سلطانیہ نے اسے دیکھا لیکن اس کی زیارت نہیں کی۔ قابل ذکر بات ہے کہ اگر مشہد حمزہ وہیں ہو جہاں پر اس وقت مسجد حمزہ ہے تو یقین کے ساتھ کہا جانا چاہیے کہ مشہد حمزہ وہاں پر نہیں تھا، کیونکہ میدان کارزار مقبرے کے مغرب کی طرف یعنی کوہ رماد کے مغرب میں واقع تھا۔ صفحہ نمبر 302 مقبرہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ جنگ احد کے سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رسول خدا کے چچا تھے۔ انہوں نے اس وقت پیغمبر پر ایمان لے کر آئے جب آپ مکہ میں مشرکین کی طرف سے زبردست دباؤ میں تھے۔ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد شجاعت کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کیا اور رسول خدا کی بے حرمتی کو اپنی توہین شمار کرتے تھے اور مشرکین کی طرف سے آن حضرت کو اذیت پہنچانے سے روکا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد حضرت حمزہ مدینے گئے اور مشرکین سے لڑنے والے مسلمان فوج کے پہلے کمانڈر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے جنگ بدر میں بہت سے مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا، جس کے نتیجے میں ابو سفیان کی بیوی ہند کے دل میں ان کا کینہ اور بغض پیدا ہوا اور اس نے وحشی نامی غلام کو مجبور کیا تاکہ جنگ احد میں حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے گھات لگائے اور مناسب موقع پر نیزے سے آپ پر وار کر کے انہیں شہید کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ہند حضرت حمزہ کے جنازے پر آ گئی اور ان کے سینے کو چاک کیا اور حضرت حمزہ کے جگر مبارک کو نکال کر کھانا چاہا اور اس کے منہ میں پتھر بن گیا۔ حضرت حمزہ علیہ السلام
پیغمبر اسلام کے نامور صحابیوں میں سے تھے۔ حضرت ان کی شہادت پر نہایت غمگین ہوئے اور انہیں سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا اور مدینے کی عورتوں سے ان کے لیے مجلس عزا منعقد کرنے کو کہا۔ اس کے بعد بیوی فاطمہ ہر ہفتے حضرت حمزہ اور سید شہداء احد کی زیارت قبروں کی زیارت کے لیے وہاں پر تشریف لے جاتی تھی۔ رسول خدا نے بھی شہداء احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ شہداء ہیں، ان کی زیارت کے لیے جائیے اور ان پر درود بھیجیے تاکہ زمین اور آسمان پر بپا ہے اور ان پر کوئی سلام نہیں بھیجے گا مگر یہ کہ وہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ 8ویں صدی ہجری میں مراغی لکھتے ہیں کہ شہداء میں سے صرف حمزہ اور عبداللہ بن حجش یعنی مورخین کے مطابق مصعب بن عمیر کی قبریں مشخص اور قابل شناخت ہیں۔ اس قبر پر 570 میں الناصر الدین کی والدہ کے توسط سے ایک بڑا مضبوط اور مستحکم قبہ تعمیر کیا گیا۔ صفحہ نمبر 305 مسجد امیر المومنین اور احد کے بعض دوسرے مقامات۔ شیعوں کی بعض کتابوں میں احد میں مسجد امیر المومنین نام کی ایک مسجد کا ذکر کیا گیا۔ یہ مسجد جس میں روایت کے مطابق نماز پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر کے سامنے معرفت کی گئی ہے یعنی دریافت کی گئی ہے۔ اس وقت اس مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں۔ مسجد فس کے قبلے کی طرف پہاڑ کے اندر انسان کے قد کے برابر بلکہ اس سے بھی بلند تر ایک جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا اس جگہ پر ایک چٹان پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ اسی طرح اس مسجد کے شمال میں پہاڑ کے اندر ایک غار دکھائی دیتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت اس غار میں داخل ہوئے ہیں لیکن اس کا تاریخی ثبوت نہیں ملا۔ صفحہ نمبر 302 احد کے دوسرے شہداء۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کے علاوہ غزوہ احد میں مہاجر اور انصار جن میں زیادہ انصار تھے تقریباً 70 افراد شہید ہوئے۔ ان میں کچھ معروف شخصیتیں تھیں جیسے مصعب بن عمیر اور مکہ کے اشراف زادے ہونے کے باوجود بعثت کے آغاز میں اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنے خاندان کی طرف سے بے حد دباؤ اور اذیت اور آزار کے باوجود رسول خدا اور اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب یثرب کے ابتدائی مسلمان نے بعثت کے 12ویں سال مکہ میں آ کر رسول خدا کی بیعت کی تو حضرت نے مصعب کو مبلغ اسلام کے عنوان سے ان کے ساتھ یثرب بھیجا۔ آپ نے یثرب میں اپنے 1 سال قیام کے دوران بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کرانے میں کامیابی حاصل کی۔ آپ کی تبلیغ کا سب سے اہم وسیلہ قرآن مجید تھا، اس لیے کہا گیا کہ مدینہ قرآن مجید کے ذریعے فتح ہوا۔ مصعب قد و قامت کے لحاظ سے کافی حد تک رسول خدا سے مشابہت رکھتے تھے۔ جب مصعب شہید کیے گئے تو آپ کے قاتل نے تصور کیا کہ اس نے رسول خدا کو شہید کیا۔ اس نے فریاد بلند کی کہ میں نے محمد کو قتل کیا۔ یہی وجہ بنی کہ بعض مسلمانوں کے میدان جنگ سے بھاگنے کا سبب بنا، کیونکہ شاید انہوں نے سوچا کہ اب اسلام کا کام تمام ہو گیا۔ خداوند متعال نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، لیکن اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے۔ دیگر شہداء کے نام حنظلہ غسیل ملائکہ، عبداللہ بن حجش بن رباب اسدی اور انس بن نذیر، شماس بن عثمان قرشی، سعد بن ربی، خارجہ بن زید، عمرو بن جموح، مالک بن سنان، عبداللہ بن عمرو بن حزام، یہ سب شہداء احد ہیں۔ صفحہ نمبر 308 طریق سید الشہداء پر واقع تاریخی مسجدیں۔ مسجد البحیر یا مسجد ابو ذر، اب اس کا نام یہ ہے۔ یہ مسجد خیابان ابو ذر پر مسجد نبوی سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر شارع ابو ذر اور شارع مطار یعنی ایئرپورٹ کے کراسنگ پر واقع ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس مسجد کے مختلف نام تھے جیسے کہ مسجد بحیر، مسجد اسواف اور مسجد سجدہ۔ اور 2 ہے مسجد دارا یا مسجد شیخین، اس کے بارے میں اب آپ کو ہم بتا چکے ہیں۔ مسجد بنو حارثہ یا المسترا، اس کے بارے میں بھی بتایا کہ جس جگہ پہ رسول خدا نے استراحت فرمائی تھی وہاں پہ مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد کی جدید عمارت طریق سید الشہداء اور مسجد شیخین کے شمال میں 800 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک بہترین اور خوبصورت عمارت ہے اور اس مسجد کے پاس عثمانی دور سے ایک قلعے کا ایک حصہ موجود تھا جو کہ 1416 میں ویران ہوا۔ صفحہ نمبر ہے 312 ابواہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مادہ گرامی کی قبر۔
شاید مناسب ہوگا کہ یہاں پر رسول اکرم کی والدہ گرامی کی قبر کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے۔ یہ قبر مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے میں واقع مقدس مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ قبر مطہر منطقہ ابوا میں واقع ہے۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے، اپنے ماموں کی زیارت کے لیے اپنی والدہ کے ہمراہ مدینہ تشریف لے گئے اور اپنے والد کی قبر کی زیارت کی، اور دار نباغہ میں واقع تھی، جو کہ اس وقت یہ مسجد نبی کے اندر آ گیا۔ یہ مقام اس سفر میں حضرت ابو طالب اور حضرت آمنہ کی حبشی دائیہ ام ایمن بھی ان کے ہمراہ تھی۔ اس سفر سے واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ وفات پا گئیں اور وہیں پر دفن کی گئیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ مکہ میں مقبرہ حاجون یا معلی میں دفن ہے۔ بہرحال عثمانی حکومت کے زمانے سے ان کی قبر پر ابوا میں اور قبرستان حاجون میں، یعنی دونوں جگہوں پر مقبرہ تعمیر ہے، لیکن اب دونوں تعمیر کیے گئے تھے، لیکن اب دونوں بقعے جو ہے مقبرے منہدم کیے جا چکے ہیں۔ علاقہ ابوا تقریباً مکہ اور مدینہ کے درمیانی نقطے پر واقع ہے۔ یہ ایک آباد اور زرعی قصبہ ہے۔ یہ قصبہ وادی ودان کے نزدیک واقع ہے۔ اس وادی سے ابوا تک 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ محمد طاہر کردی نے 1383 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس قبر کا ایک خاکہ بھی پیش کیا۔ صفحہ نمبر 313 ہے اور علاقہ ہے بدر۔ علاقہ بدر 2 رمضان المبارک 2 ہجری میں سپاہ اسلام کے 300 سے کچھ زیادہ افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی تعداد قریش کے 1000 سپاہیوں کے ساتھ علاقہ بدر میں نبرد آزما ہوئی، جس کا کمانڈر ابو جہل کر رہا تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی اور لشکر شرک کے 70 سے زائد سپہ سالار مارے گئے۔ پیغمبر اسلام نے مشرکین کے اجساد کو ایک ہی گڑھے میں اکٹھا کر کے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے خدا کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پایا، کیا تمہیں جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ محقق ہوا؟ اس جنگ کی داستان سورہ انفال میں آئی ہے، اور خداوند متعال نے اس فتح کا اسلام کے سپاہیوں کے لیے ایک اہم فتح کے عنوان سے توصیف کی ہے، تاکہ ظلم اور ظالم کا خاتمہ ہو جائے۔ علاقہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس وقت یہاں پر ایک شہر آباد ہے۔ ہجرت نامی شاہراہ کی تعمیر سے پہلے مکہ سے مدینہ کا راستہ بدر سے گزرتا تھا، لیکن اس وقت مسافرین وہاں سے عبور نہیں کر پاتے۔ شہدائے بدر کا قبرستان اس علاقے میں موجود ہے اور زائرین ان کی زیارت کرتے ہیں۔ شہداء کے قبرستان کے پاس ایک عمومی قبرستان بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 313۔ خیبر اور فدق۔ مدینہ کے یہودیوں کے علاوہ بعض یہودی خیبر کے علاقے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ خیبر مدینہ کے شمال میں 165 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان یہودیوں کی ایک تعداد قلعے کے اندر زندگی بسر کرتی تھی اور کھیتی باڑی کے لیے قلعے سے باہر آتے تھے۔ خیبر کا علاقہ زراعت کے لحاظ سے ایک زرخیز علاقہ ہے۔ اس علاقے میں پانی کی فراوانی ہے اور حجاز کا بہترین علاقہ شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر خرمے کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس علاقے میں اس قدر خرما فراوان پائے جاتے تھے کہ وہاں پر خرما لے جانا مذاق کے مترادف تھا۔ علاقہ خیبر کا موجودہ مرکز الشریف ہے۔ بنی نذیر اور بنی قریظہ کے ماجرے کے بعد خیبر کے یہودیوں نے یہودیوں کے سرداروں جسے سلام بن ابی الحقیق اور حی بن اخطب کو پناہ دی تھی تاکہ پیغمبر اسلام کے خلاف ریشہ داوانیاں کریں۔ اسی وجہ سے محرم 7 ہجری میں سپاہ اسلام نے ان پر حملہ کیا۔ ان حملات میں یہودیوں کے قلعے جسے قلعہ نعام میں قبوس وغیرہ یکے بعد دیگرے فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ انہی قلعوں میں سے ایک میں مرحب نامی یہودی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ان قلعوں میں ایک قلعہ محاصرے میں رہا اور اس قلعے میں مقیم یہودیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر ان کا مال و جان محفوظ رہے تو ہم ہر شرط کو قبول کرنے پر تیار ہیں۔ فدق کے لوگوں نے بھی یہی اعلان کیا۔ اس طرح فدق کسی جنگ کے بغیر پیغمبر اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ اس قسم کا مال فقہی لحاظ سے مکمل طور پر پیغمبر اسلام کے اختیار میں ہوتا تھا۔ حضرت نے اسے
بی بی فاطمہ زہرا کو بخش دیا، لیکن جیسا کہ مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد وقت کے حکام نے فدق پر قبضہ کیا۔ اس وقت فدق کی جگہ پر الحائط نام کا ایک پر رونق شہر آباد ہے۔ یہاں پر مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی تاریخ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ مکمل ہوئی، اور اگلے صفحات پر ان کتب کا حوالہ دیا ہے جو ہم نے ساتھ ساتھ آپ کو سامنے بیان بھی کی، جس کے حوالے کی جس بک کا حوالہ دیا، تو مزید اس کو پڑھنا دوبارہ ناممکن ہے اور وقت کی زیادتی ہے، ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ہم اپنے بیان کو یہیں پر روکتے ہیں، اور یقیناً کہ آپ سب لوگ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات سے استفادہ کریں گے اور تاریخ کا مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ کہ پروردگار ہمارے اس پڑھنے کو اور آپ تمام کے سننے کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمیں توفیق ملتی رہے کہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے رہیں مختلف کتب کو، اسلامی کتب کو، جو کہ ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار پائیں۔ آمین الہی۔